اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم. حقوق اور واجبات یا حقوق اور فرائض، اس کی بڑی اہمیت ہے. جس معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہوتا وہ معاشرہ خلفشار اور تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتا ہے. اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک آدمی کے فرائض دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اولاد کے تئیں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اولاد کی زندگی کی حفاظت کریں، ان کا اچھا نام رکھیں، ان کی تربیت کریں. گویا اولاد کا حقوق یہ ہے کہ ان کی زندگی کی حفاظت کی جائے، ان کا اچھا نام رکھا جائے، ان کی تعلیم و تربیت پر زور دیا جائے. عام مثال سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پبلک مقامات پر تمباکو نوشی یہ ممنوع ہے، اس لیے کہ یہ آلودگی اور بیماری کا سبب بنتی ہے، اور لوگوں کا یہ حق ہے کہ صاف ستھرے ماحول میں زندگی گزارنے کا انہیں وقت میسر ہو، موقع میسر ہو. اب جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں ان کا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ پبلک مقامات پر تمباکو نوشی نہ کریں. لیکن اگر کوئی شخص نہیں مانتا ہے تو گویا کہ وہ لوگوں کے حقوق کی پامالی کرتا ہے. ہم پر بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، ہمارے اپنے نفس کے حقوق ہیں، خلق خدا کے حقوق ہیں، بلکہ جانداروں کے بھی حقوق ہیں. یہاں تک کہ اسلام میں راستوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اپنے حقوق اور اپنے بندوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور سب سے جامع آیت یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرو. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور قریبی جو پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار قریبی جو پڑوسی ہیں ان کا خیال رکھو. والجار الجنوبی، اور جو دور کے پڑوسی ہیں، یعنی ان سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں، خالی پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والجار والصاحب بالجنب، اور پہلو والے ساتھی. پہلو والے ساتھی سے مراد بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے آپ کی بیوی مراد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے ہم سفر مراد ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے شریک مراد ہے. تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وابن السبیل، مسافر کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلام اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو لوگ ان حقداروں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ دنیا میں بھی نیک نام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوگا. اور جو حقداروں کے حقوق کی پامالی کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہمارے رب کا ہے، جس نے کہ ہمیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں ہمیں روزی دی، روزی کا اہتمام کیا، اچھی شکل ہمیں اچھی شکل بخشی،
اور کائنات کی ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا کہ جن میں سے بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمیں نہ ملے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پر روشنی ڈالی جائے، تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ذات ہے، اس کی شان کس قدر بلند ہے، اور اس کے حقوق ہم پر کیوں سب سے زیادہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اس نے ہم پر کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں جو ہے اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری چیزیں لکھ دی ہیں۔ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور پھر اس سے کہا کہ لکھ دو، تو قیامت تک پیش آنے والے ساری چیزوں کو اس نے لکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی کو پیدا کیا، اور کرسی کتنے عظیم مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی یہ آسمان اور زمین کو محیط ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو اگر پھیلا دیا جائے، 7 زمین 7 آسمانوں کو پھیلا دیا جائے تو وہ کرسی کی وسعت کے مطابق ایسے ہوگا جیسے کوئی حلقہ، کوئی چھلا آپ چٹیل میدان میں ڈال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اس کے بیچ کی ساری چیزوں کو، اس کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو چیزیں اس کو 6 دن میں پیدا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کو مٹی کو پیدا کیا، سنیچر کے دن مٹی پیدا کیا، اتوار کے دن پہاڑ پیدا کیا، سوموار کے دن درخت پیدا کیا، اور منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا۔ مسلم کی روایت ہے۔ اور بدھ کے دن نور یعنی روشنی کو پیدا کیا، جمعرات کو جانوروں کو، دواب کو پیدا کر کے ان کو پھیلا دیا، اور جمعہ کے دن سب سے لاسٹ میں، سب سے آخر میں، عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتوں کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا، مختلف مقاصد کے لیے۔ ان میں سے کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان کے رسولوں تک پہنچاتے تھے، جیسے جبریل علیہ السلام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی حقیقی صورت میں 2 بار دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، اور 2 پروں کے بیچ کی مسافت مغرب اور مشرق کے درمیان جو مسافت ہے، اتنی مسافت تھی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور میں پھونک مارنے پر مامور ہیں، میکائیل علیہ السلام بارش نازل کرنے پر مامور ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد حرام کے مقابل میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، بیت معمور ہے 7ویں آسمان پر، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہو گیا اس کو پھر کبھی موقع نہیں ملے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو چیز دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو چیز میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ آسمان میں 4 قدم
ہاں 4 قدم کی بھی کوئی ایسی مسافت نہیں جہاں پہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ جو چیز میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو تم ہنستے بہت کم اور زیادہ روتے، بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہیں ہوتے، بلکہ آہوزاری کرتے ہوئے تم بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آسمان میں ایک بالشت یا ایک قدم کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ کھڑا نہ ہو یا کوئی فرشتہ سجدے میں پڑا نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح ان میں ڈالی، فرشتوں سے سجدہ کرایا، اور شیطان کو، ابلیس کو چھوڑ کر باقی تمام لوگوں نے سجدہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنا ہاتھ ان کی پیٹھ پر پھیرا، اور قیامت تک پیدا ہونے والی ان کی ذریت ان کے پیٹھ سے نکل پڑی۔ ان کی آنکھوں کے درمیان چمک تھی، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے، یہ سب کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو قیامت تک پیدا ہونے والی تمہاری ذریت ہے۔ اور ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے درمیان کی چمک حضرت آدم کو بہت بھلی لگی۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے آخری نسلوں میں سے ایک شخص ہے جن کا نام داؤد ہے۔ حضرت آدم نے کہا اللہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی عمر 60 سال ہوگی۔ حضرت آدم نے کہا کہ اللہ تو میری عمر میں سے 40 سال کم کر کے، گھٹا کر کے، اور ان کی عمر بڑھا دے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہو گئی تو ملک الموت ان کے پاس آئے، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو 40 سال باقی ہے میرے۔ تو کہا کہ کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیا تھا وہ 40 سال؟ تو انہوں نے انکار کیا۔ حدیث میں آتا ہے آدم نے انکار کیا تو ان کی ذریت نے انکار کیا، آدم بھول گئے ان کی ذریت بھول گئی، آدم سے غلطی ہوئی تو ان کی ذریت سے غلطی ہوئی۔ کیا جو ذات اتنی عظیم ہو اس کی عبادت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں، انہی حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، وجود پر ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے اسماء اور صفات میں کامل ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور وہ اپنے علم کے اعتبار سے اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، علم کے اعتبار سے، لیکن وہ مستوی علی العرش ہے، یعنی عرش پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اس لیے ہمیں پکارنا چاہیے تو صرف اللہ کو، قربانی دینی چاہیے، ذبح کرنی چاہیے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، شفا طلب کرنی چاہیے تو صرف اللہ کے لیے، توکل بھروسہ کرنا چاہیے تو صرف اللہ پر، قسم کھانی چاہیے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نصح اور خیر خواہی کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، الدین النصیحہ، کہ دین سراپا نصیحت ہے، نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں قلنا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ خیر خواہی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولی کتاب ہی، اس کی کتاب کے لیے، ولی رسول ہی، اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، وعامتہم، اور عام لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نصح اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجب کردہ تمام چیزوں کو کامل طور پر ادا کیا جائے، اور اچھے کام، اعمال صالحہ کے ذریعے اور محرمات سے بچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور تقرب حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو
ہر چیز کی محبت پر ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ توبہ میں جلدی کرے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ آج تندرست ہے، کل بیمار ہو سکتا ہے، آج مالدار ہے، کل فقیر ہو سکتا ہے، آج فرصت میں ہے، کل مشغول ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 بار سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو توبہ و استغفار کرو، میں روزانہ ہر دن 100 بار توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں اسی لیے دی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کی عبادت پر یہ چیزیں ہمارے لیے معاون ثابت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ہم صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے تقدیر پر صبر کریں، مصیبت پہ صبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے جان کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں، اہل و عیال کے بارے میں آزماتا ہے، یعنی مختلف قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ نیک بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر پر صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ دوسرا یہ اطاعت پر صبر کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ اطاعت انسان پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں میٹھی نیند، گرم بستر کو ترک کر کے اٹھنا، یہ نفس پر گرا گزرتا ہے، لیکن نیک بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کو برداشت کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے محرمات سے بچنے پر صبر کرنا۔ نفس کی خواہشات نفس آدمی کو برائی کی طرف مائل کرتی رہتی ہے، لیکن نیک بندہ ہوتا ہے جو ان چیزوں پر صبر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر پر صبر کرے۔ اسی طرح سے اللہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے، یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اس کے سامنے اس کو دیکھ رہا ہے۔ چھوٹے بڑے، ظاہر اور پوشیدہ سارے امور پر اللہ تبارک و تعالیٰ مطلع ہے۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسمان میں اور زمین میں کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر مخفی نہیں۔ اور سفر میں، حضر میں، جلوت میں، خلوت میں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا، کہ تم لوگ آج ایسے عمل کر رہے ہو کہ ادق فی اعینکم من الشعر، کہ جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، یعنی تم کچھ نہیں سمجھتے، معمولی سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو۔ کننا نعدها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تباہ کن اور مہلک سمجھتے تھے، یعنی ان سے بچتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ابھی گر جائے گا، وہ پہاڑ اس کے اوپر ابھی گر پڑے گا، یعنی اتنا خوف زدہ ہوتا ہے۔ اور فاسق و فاجر گناہ کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مکھی اڑتے ہوئے اس کے ناک کے پاس آئی اور اس نے ہاتھ سے ایسے بھگا دیا، یہ ہوتا ہے۔ تو ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، مراقبہ کریں اسے تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر حال میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتے رہیں، ڈرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اور توکل یہ یقین کا ثمرہ ہوتا ہے۔ اور یقین کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی قوت کو، یعنی اتنا قوی ہمارا ایمان ہو کہ گویا کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھ لیا ہے، جن چیز کے بارے میں ہم ایمان رکھتے ہیں، گویا کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور توکل یہ اسباب اختیار کرنے کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ گویا اسباب اختیار کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور توکل یہ ایمان ہے۔ لہذا اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اس سے التجا کریں اور اس پر بھروسہ کریں۔ اسی طرح سے اللہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین پر استقامت اختیار کریں، اللہ کے دین پر جمے رہیں، اور دین پر استقامت اختیار کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، یعنی خوف سے معمول رہتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، اور موت کے وقت، اس وقت جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت بھی وہ معمول رہتے ہیں۔ یعنی نہ تو آخرت پر کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، اور نہ ہی دنیا چھوڑنے پر انہیں تکلیف ہوتی ہے، بلکہ وہ ہر وقت، موت کے وقت، قبر میں، بعث کے وقت، ہر وقت وہ مامون رہتے ہیں، ان کے لیے عظیم خوشخبری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اوامر اور نواہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانا جائے، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو مانا جائے، جس چیز سے روکا ہے اس سے باز رہا جائے، اور جن چیزوں کی خبر دی گئی ہے اس پر یقین رکھا جائے۔ لیکن افسوس آج ہمارے اندر بہت غفلت پائی جاتی ہے، نہ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد بیان کرتے ہیں، نہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ گناہوں سے ڈرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلت و خواری میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کا اہم رکن جو ہے نماز، اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ نماز کو سرے سے پڑھتے ہی نہیں، حالانکہ نماز جس کو یہ کہا گیا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے، یہ نماز ہے، اور علماء کے صحیح قول کے مطابق سستی اور کاہلی کی وجہ سے بھی نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور 80 سے زائد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید آئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سونا اور چاندی جس کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا جاتا، اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا، قیامت کے دن اسے آگ کی تختیوں میں تبدیل کیا جائے گا، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے پیٹھ کو، پہلو کو، اس کی پیشانی کو اس سے داغا جائے گا، اور یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا، اور وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جب تک فیصلہ نہیں ہو جائے گا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اللہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں، حج ادا کیا جائے، اور حج استطاعت رکھتے ہوئے حج کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی نہیں کی جائے، ٹال مٹول سے کام نہیں لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گورنروں کو یہ خط لکھا، فرمان جاری کیا کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے ان پر جزیہ قائم کر دیا جائے، ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم اور فیصل مانا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ صادر کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو فیصلہ آ جائے، ہر مومن اس پر آمنا و صدقنا کرے، اپنے دل میں کوئی بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومن کا فریضہ یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو وہ سمعنا واطعنا کہیں۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ان کی کسی غلطی پر خیرخواہی کی جاتی ہے، رہنمائی کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں التقویٰ ہا ہونا، کہتے ہیں تقویٰ یہاں پر ہے، دل میں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ سن لو کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صالح ہوگا، وہ درست ہوگا، تو
تو پورا جسم درست ہو جائے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ. اور جب وہ خراب ہوگا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. یعنی یہ سمجھنے سے، یہ فہم سے بالاتر ہے کہ آدمی کے دل میں تقوی ہو، اس کا دل صالح ہو اور اس سے معصیت اور نافرمانی کا کام سر. تو اللہ کی قسم اگر دل میں تقوی ہوتا اور دل صالح ہوتا تو پھر اس کا اثر اس کے افعال پر بھی، اس کے اعضاء و جوارح پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی جائے اور ہر چیز کی محبت کو اللہ کی محبت کو ہر چیز کے محبت پر ترجیح دی جائے. اور جس شخص کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے اسے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی نصیب ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوت الایمان، کہ جس شخص کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں گی ان کے ذریعے سے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت کو پالے گا. پہلا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، اور دوسری چیز یہ کہ آدمی کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور تیسری چیز یہ کہ آدمی اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرے. اور اللہ کی محبت میں یہ بھی داخل ہے کہ ولا اور برا، دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہو، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہ ہو. لہٰذا اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، انبیاء سے، صالحین سے، شہداء سے، صدیقین سے، نیک لوگوں سے محبت کریں، اور برے لوگوں سے، کفار، مشرکین، منافقین، اہل بدعت، فاسق و فاجر لوگوں سے ہم دشمنی رکھیں، دل سے انہیں برا سمجھیں. اور اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہر چیز کے محبت پر غالب ہو. آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ میری جان کے علاوہ تمام چیزوں سے ہمارے نزدیک محبوب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کوئی بھی شخص اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے جان سے، اس کے مال سے، اس کے اولاد سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور وہی عمل کریں، وہی کام کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کو طلب کریں، اس کے عذاب سے ہم بچتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ہر چیز کی محبت پر ترجیح دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق اور تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبر کی 3 قسمیں ہیں، بتائیں کوئی؟ ہاں، مصیبت پہ صبر کرنا، اور اطاعت پر صبر کرنا، ہاں، اور الصبر علی المعصیہ، معصیت سے بچنے پر صبر کرنا.